آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ پاکستان آرمی ملکی سالمیت اور دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فورم نے بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ عاقبت نااندیش اور اشتعال انگیز بیانات کا بھی سخت نوٹس لیا۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کے مطابق آرمی چیف بولے بھارتی فوج کے یہ کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس قسم کے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار اور کشمیر میں اس کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ مہنگائی کی جو سطح ہے 2.4% منتھ ٹو منتھ پہ آ چکی ہے، 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ زرعی ٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی عین اس کا تقاضا ہے۔ سب صوبے ستائش کے حقدار ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر وہ رمضان پیکج لے کے آئیں گے تاکہ کرپشن نہ ہو۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی اسٹور کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی استحکام کے بعد اب معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اشیاء خورنوش کے نرخوں میں کمی سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے۔ مہنگائی کی ماہانہ شرح 2.4% ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب، بولے افواج پاکستان اور عوام دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے شانہ بشانہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے قوم کے ہیروز ہیں۔ چاروں صوبوں نے وفاق کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مؤخر ادائیگی کی سہولت کے لیے سعودی عرب کے مشکور ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کل قومی جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو لیٹر لکھا ہے۔ میں نے پرسنلی اس لیٹر کو ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، کیونکہ میں 2 ڈیٹوں پہ نہیں جا چکا تھا۔ بانی PTI کا آرمی چیف کو لکھا گیا خط خود نہیں دیکھا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا اعتراف۔ کہتے ہیں بانی نے خط کے مندرجات گزشتہ روز خود صحافیوں کو بتائے۔ PTI پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی معاملات پر گفتگو ہوئی تھی۔ پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ بانی PTI کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے سوال اٹھایا، کیا یہ خط جیل سے لکھا جا رہا ہے؟ یہ خط لکھتا کون ہے؟ ان خطوط کے پیچھے کون سی لابیز کام کر رہی ہیں؟ بانی PTI کا مقصد فوج اور عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور بات کریں۔ کوئی شخص جو فوج کا حصہ نہ ہو صرف جرم کی بنیاد پر فوجی عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ ہمارے آرمی ایکٹ میں جیسی سیکشن 2D کیا دنیا میں کہیں ہے؟ جسٹس جمال مندوخیل کے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران سوالات استفسار کیا۔ آرمی ایکٹ کے مطابق فوجی عدالتوں کے اختیارات کیا ہیں؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے۔ FBLE کیس کا 1962 کے آئین کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اس کیس میں بھی کہا گیا کہ سویلینز کا ٹرائل بنیادی حقوق پورے کرنے کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، آپ مرکزی فیصلے کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، ہم صرف اپیل سن رہے ہیں۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کا اختیار تو عدالت کے پاس ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، فل کورٹ تشکیل دینے کی بھی استدعا۔ درخواست شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار کے مطابق پیکا ایکٹ میں ترمیم بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ فل کورٹ نہ صرف ترمیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 13 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ سفیان، سجاد، رئیس اور قسنین حیدر شامل۔ وقاص، اکرم، ارسلان، حامد اور قیصر کی شناخت ہو گئی۔ دانش، تجاول، شہزاد اور احتشام کی بھی تصدیق۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 44 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات تھیں۔ مقامی حکام کو صرف 13 لاشیں ملیں۔ میتوں کی شناخت کے لیے نادرہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ تصدیقی عمل کے مکمل ہونے کے بعد فہرست مرتب کی گئی۔ میتیں جلد وطن واپس لائی جائیں گی۔ مراکش کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والا شعیب ظفر اپنے گھر منڈی بہاؤدین پہنچ گیا۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کا سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت اجلاس. انسانی اسمگلرز اور بھکاریوں کی سزاؤں میں اضافے کا بل منظور. وزارت قانون کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی سزا 7 سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی. بھکاریوں کی معاونت کرنے والوں اور سہولت کاروں کی سزاؤں میں بھی اضافہ ہوگا. سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ بہت زیادہ ہو گئی. اس حوالے سے یہ بل اہم ہے. سینیٹر شہادت آوان نے کہا سزائیں بڑھانے کا مقصد ملزمان کی جلد ضمانتوں کو روکنا ہے. پی ٹی آئی کے 8 فروری مینار پاکستان جلسے پر ضلع انتظامیہ لاہور سے جواب طلب. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار نے موقف اپنایا. 29 جنوری کو درخواست دائر کی، سنوائی نہیں ہوئی. پی ٹی آئی جب بھی جلسے کی اجازت مانگتی ہے تو امن و امان کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے. کارکنوں کی گرفتاریوں اور ہراساں کرنے سے بھی روکنے کی استدعا. Politics is no sin. On the other hand, I live on it. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 1 سال آپ کا گزرا ہے. اس سی پی اے کانفرنس میں ہم ان سیریس چیلنجز کو انڈرٹیک کرنے جا رہے ہیں. I'm under no fear of saying it. میں ہندوستان کے ساتھ چاہتا ہوں کہ نارمل تعلقات ہوں. میں چاہتا ہوں ٹریڈ ہو. اگر یہ یونین یورپ میں بن سکتی ہے تو وائی ناٹ ان سارک. سیاست کرنا اپوزیشن کا حق، مگر موقع محل بھی دیکھنا چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی لاہور میں نیوز کانفرنس. بولے سی پی اے کانفرنس میں شرکت کے لیے عالمی مہمان پاکستان آ رہے ہیں. سیاسی عدم استحکام سے ماحول خراب ہو سکتا ہے. دوسرے کا گریبان کھینچنے کے بجائے عوامی مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. مقبولیت کی اہمیت ضرور، لیکن ہمیں ذمہ داری بھی نبھانی ہے. امن کے لیے افغانستان اور بھارت سے بات ہونی چاہیے. صدر آصف زرداری 5 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، سینیٹر سلیم بانڈوی والا، ڈاکٹر عاصم حسین ہمراہ. صدر زرداری اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے. ملاقاتوں کے دوران پاک چین اقتصادی راہداری، علاقائی روابط، سیکیورٹی تعاون سمیت اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل انعام میمن اور ناصر حسین شاہ بیجنگ پہنچ چکے ہیں. سندھ حکومت کا وفد مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا. زراعت، توانائی، ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری پر بریفنگ شیڈول. پشاور ہائی کورٹ میں نئے تعینات 10 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس فراز جمشید، جسٹس انعام اللہ خان اور جسٹس ثابت اللہ شامل. جسٹس صلاح الدین، جسٹس صادق علی، جسٹس مدثر امیر، جسٹس اورنگزیب اور جسٹس قاضی جواد نے حلف اٹھایا. چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے نئے تعینات ججز سے حلف لیا. پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 23 ہو گئی. والدین کی چوری آسامیوں پر اب بچے بھرتی نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا حکومت نے سن کوٹا پر پابندی لگا دی. محکمہ انتظامی امور نے اعلامیہ جاری کر دیا. فوت یا میڈیکلی انفٹ ملازمین کے بچے والدین کی جگہ بھرتی نہیں ہوں گے. ملازمین کی بھرتی، ترقی اور تبادلوں کے قواعد تبدیل کر دیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر کا افتتاح کر دیا. وزیر اعظم کو منصوبے کے بارے بریفنگ دی گئی. جناح اسکوائر خیابان سہروردی اور سری نگر ہائی وے پر تعمیر شدہ 3 انڈر پاسز پر مشتمل ہے. تقریب سے خطاب میں بولے منصوبے سے ٹریفک کا بہاؤ بہتر ہونے سے شہریوں کو آسانی ہوگی. ایندھن اور وقت کی بچت کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی بھی کم ہوگی. ایس سی او کانفرنس کے مہمانوں نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو سراہا تھا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے کی بروقت تکمیل پر سی ڈی اے کی کارکردگی کی تعریف کی. حج اخراجات بڑھانے کی بجائے کم کیے ہیں. اس سال حج اخراجات پہلے سے کم ہوں گے. فضائی کمپنیوں سے بھی حج کرائے کم کرائے ہیں. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی. منا میں ہر خیمے میں اے سی ہوگا. پچھلے سال جن کمپنیوں نے کھانا معیاری نہیں دیا انہیں ٹھیکہ نہیں دیا.
وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کے خلاف کافی کامیابیاں ملی ہیں۔ سکھر اور گھوٹکی میں کرائم کافی حد تک کم ہوا ہے۔ لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو، بولے لاڑکانہ کی ذوالفقار فورس کو 50 موٹر سائیکلیں بھی دے رہے ہیں۔ کچے کے اضلاع کو مزید فنڈز فراہمی کا پلان بنایا ہے۔ شکارپور سے کنکوٹ اور سی پیک گھوٹکی پر دن رات ٹریفک کی روانی جاری رہنا پولیس کی کامیابی ہے۔ وزیر داخلہ نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کم ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔